من المقربين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بیان فرمایا۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے جتنے پیغمبروں کے واقعات بیان فرمائے ان کے ایک ایک لفظ میں مسلمانوں کے لیے سبق ہے، اور یہ سبق ہے تبھی تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اگر مسلمانوں کو کچھ سیکھنے کے لیے نہ ملتا تو اللہ تعالیٰ بیان کیوں فرماتے؟ ایسی کتاب جس کو کئی سو سال مسلمانوں نے پڑھنا تھا، تو ظاہر ہے اللہ رب العزت نے اس میں ہر لفظ میں مسلمانوں کے لیے سبق رکھا۔ آپ مسلمان سبق حاصل کریں گے کیسے؟ جب مسلمانوں کی عقل سلامت ہوگی۔ اگر عقل سلامت نہ ہوئی تو یہ خود مسلمانوں کا قصور ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا کہ جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا مقابلہ کرنے کے لیے جادوگر منگوائے تو جادوگروں نے آتے ہی اپنی تنخواہ، اپنی اجرت کی بات کی فرعون سے کہ فرعون، اگر ہم موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے تو ہمارے لیے اجر کیا ہوگا، ہماری تنخواہ، محنت، مزدوری کیا ہوگی؟ ان کننا نحن الغالبین قال نعم وانکم لمن المقربین۔ تو فرعون نے جواب دیا، جی ہاں، تمہیں ضرور اجر دیا جائے گا۔ اور اجر کیا بیان کیا فرعون نے؟ وانکم لمن المقربین، تم میرے مقرب بندوں میں شمار کر دیے جاؤ گے۔ فرعون نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ تمہیں اتنے دینار، اتنے درہم، اتنا پیسے دوں گا۔ فرعون نے جواب میں صرف اتنا کہا کہ تم میرے مقرب بندوں میں شامل کر دیے جاؤ گے، میرے قریبی لوگوں میں تمہیں شمار کر دوں گا۔ تو جادوگروں نے یہ جب بات سنی تو آگے انہوں نے بحث نہیں کی کہ فلاں چیز کا اقرار کرو ہمارے ساتھ کہ وہ دو گے، بس صرف مقرب کا لفظ فرعون نے بولا تو جادوگر موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سبق سمجھاتا ہے کہ اے مسلمانوں، جب تم روزہ رکھتے ہو تو ہم جزا میں تمہیں کیا دیں گے؟ انا اجزی بہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزے دار کو جزا میں خود دیتا ہوں۔ ہر عمل کی جزا اللہ خود دیتے ہیں، لیکن روزے دار کے لیے خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال فرمائے کہ روزے دار کو جزا میں خود دوں گا۔ مطلب روزے دار میرا قرب اتنا قریبی ہے کہ اس کی جزا میں خود اپنے ہاتھوں سے اس کو دوں گا۔ اللہ رب العزت کے ہاتھ کیسے ہوں گے؟ وہ اسی کی شایان شان ہوں گے، ان کا کامل علم اللہ کو ہی ہے، ہمیں وہ کامل علم نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اپنے مقام قرب میں بلا کر اس کو خود اس کی جزا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تو مسلمانوں کو یہ سکھلایا ہے کہ جب میں خود جزا دوں گا اور روزے دار میرا قریبی بن جائے گا تو اب یہ چھوٹی باتیں ہیں کہ جنت میں ہمیں کیا ملے گا، جنت کب ملے گی، فلاں چیز ملے گی یا نہیں ملے گی، یہ چھوٹی باتیں ہیں۔ اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے، جنت سے بھی بڑی ہے، جنت کی نعمتوں سے بھی بڑی ہے اللہ کی ذات۔ اس لیے جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے اور جنت کے مزے لوٹ لیں گے اور جنت کی ہر چیز ان کو علیحدہ مل جائے گی، تو سب کچھ مل جانے کے باوجود بھی ایک چیز کی کمی رہے گی، وہ چیز اللہ رب العزت کا دیدار ہے، وہ چیز اللہ رب العزت کا قرب ہے۔ وہ کہیں بعد میں جا کر ملے گا، وہ علیحدہ بعد میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اور جب اللہ کا قرب، اللہ کا دیدار ملے گا جنتی کو تو پھر اس سے پہلے جنت کے اندر جو نعمتیں اس نے حاصل کی ہوں گی سب کو بھول جائے گا۔
جب اللہ رب العزت کا دیدار کرے گا جنتی اور اللہ تعالیٰ کے مقام قرب میں جنتی چلا جائے گا تو اتنا مگن ہو جائے گا اللہ کے دیدار میں کہ فرمایا 40 سال تک اس کو کسی اور نعمت کو استعمال کرنے کا ہوش ہی نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اتنا حسین ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اتنا جمیل ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اتنا خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اتنا بلند ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اتنا قوی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اتنا عالی شان ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اتنا محبت کرنے والی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اتنا شفیق ہے، اللہ تعالیٰ اتنا رؤوف ہے، اللہ تعالیٰ اتنا رحیم ہے کہ وہ اللہ کے کرم میں، اللہ کی نرمی میں، اللہ کی شفقت میں، اللہ کے حسن میں، اللہ کے قرب میں جنتی اتنا مگن ہو جائے گا، پھر اس کو جنت کی کسی اور چیز میں وہ مزہ نہیں ملے گا جو اللہ کے دیدار اور اللہ تعالیٰ کے قرب میں ملے گا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا قرب جو اللہ تعالیٰ روزے دار کو عطا فرمانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اتنا بڑی نعمت روزے دار کو کیوں دیں گے؟ عبادتیں تو اور بھی ہیں اور عبادت گزار اور لوگ بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ صرف روزے دار کے ساتھ ہی اتنا بڑا انعام کیوں رکھنا چاہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ روزہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک خاص تعلق کا نام ہے۔ جو تعلق بندے کو اللہ کے ساتھ روزے سے نصیب ہوتا ہے وہ کسی اور عبادت سے نصیب نہیں ہوتا۔ جو اعتماد بندے کو اللہ تعالیٰ کو بندے پر حاصل ہوتا ہے روزے پر، وہ کسی اور میں نہیں ہوتا۔ نماز انسان دکھلاوے کے لیے پڑھ سکتا ہے، انسان حج پر جاتا ہے دکھلاوے کے لیے جا سکتا ہے، انسان جہاد پر جاتا ہے دکھلاوے کے لیے جا سکتا ہے، لیکن روزہ جو ہے یہ دکھلاوے کے لیے نہیں رکھ سکتا۔ جو بندہ روزے دار ہے وہ خالصتاً روزے دار ہوگا، وہ دکھلاوے کے لیے نہیں، اس لیے کہ روزے دار کو روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ روزے دار کو 12 گھنٹوں میں 4 گھنٹے 5 گھنٹے یا کچھ وقت ایسا ضرور ملتا ہے جس میں صرف وہ ہوتا ہے اور اس کا خدا ہوتا ہے، اور کوئی نہیں ہوتا، صرف وہ ہوتا ہے اور اس کا رب ہوتا ہے، اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا۔ روزے دار کو اپنے روزے کے 12 گھنٹوں کے درمیان کچھ نہ کچھ گھنٹے ایسے مل جاتے ہیں کہ جس میں اگر وہ کچھ کھا لے تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا سوائے اللہ کے، کچھ پی لے تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا سوائے اللہ کے، اور روزے کے منافی کوئی اور کام کر لے تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، صرف اللہ رب العزت ہی دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ لیکن روزے دار کچھ نہیں کھاتا، کچھ نہیں پیتا، کوئی ایسا کام نہیں کرتا جو روزے کے منافی ہو، اس لیے کہ وہ اللہ رب العزت کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کا بھی عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت بھی مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ خالصتاً اعتماد کا تعلق ہے روزے دار کا اللہ کے ساتھ، کسی اور عبادت گزار کا اتنا اعتماد والا اور اخلاص والا تعلق اللہ کے ساتھ نہیں بنتا جتنا روزے دار کا بنتا ہے۔ تو اس اخلاص اور اعتماد کی بدولت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزے دار کو میں خود ہی جزا دوں گا، اور اللہ تعالیٰ کیا انعام دیں گے اس سے بڑھ کر کہ جب رمضان المبارک آتا ہے تو فرمایا جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور انسان کے لیے سب سے بڑا بڑی نقصان دہ چیز، سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ شیطان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو شروع میں ہی کہہ دیا تھا قال فاخرج منها فإنك رجیم، کہ شیطان اب تجھے قیامت تک چھٹی ہے، جو کچھ کر سکتا ہے کر لے، تمہیں چلنے کا بھی فل اختیار، تمہیں زمین میں سفر کرنے کا فل اختیار، تمہیں لشکر بھی دے رہا ہوں، تو انسان کی رگوں تک بھی چلا جائے گا، تجھے اتنا رسائی دے رہا ہوں، ہر جگہ چلا جائے گا، انسان کے ساتھ مسجد میں بھی چلا جائے گا، اس کے دل و دماغ تک بھی پورے جسم کو سرایت کرتے ہوئے
اور پورے جسم کو کراس کرتے ہوئے اس کے دل و دماغ تک بھی پہنچ جائے گا، اتنا تمہیں رسائی دے رہا ہوں، لیکن قیامت والے دن تیری پکڑ ہوگی۔ لیکن اتنا وسیع رسائی رکھنے والا دشمن شیطان جو ہے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندے روزہ دار کی حفاظت کے لیے اس شیطان کو زنجیروں میں جکڑ کر ایک طرف پھینک دیتے ہیں۔ وہ شیطان ذلیل و خوار ہو کر زنجیروں میں جکڑا ہوا ایک طرف پڑا رہتا ہے، لیکن اس کی جرأت نہیں ہوتی کہ اللہ کے اس محبوب بندے روزہ دار کے خلاف کوئی اس کی دشمنی کر سکے یا اس کے خلاف اس سے کوئی جہنم والا کام کرا سکے۔ تو اللہ رب العزت شیطان سے اپنے روزے دار کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو اتنا کرم کیا اللہ تعالیٰ نے، اتنا اللہ تعالیٰ نے شفقت فرمائی روزے دار کے ساتھ کہ اس کے لیے روزے کو آسان فرما دیا کہ روزے کے منافی شیطان جو اس سے کام کراتا اس کو زنجیروں میں جکڑ دیا۔ تو اس اللہ تعالیٰ کی نعمت سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس مہمان مہینے کی ہمیں زیادہ سے زیادہ قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔